بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کا یہ صف جشن کا اہتمام، کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عز و شرف اس صف تہنیت پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص اور کچھ بالعموم دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ جشن مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے نہنوں کی حویلی میں ہوا کا ظہور ہوا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے پہلے فکرے پہ میری تھکاوٹ ہی اتار دی ہے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، اور اس فکرے پہ چاہتا ہوں ادھر سے بھی برابر کی آواز ممبر تک آ جائے۔ یہ جملہ نہیں، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی فکرہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر یہاں سجدہ ادا کرنا ہے۔ کون حسن بے بدن کا حسن، سیدہ آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے، سر میں شکر گزار ہوں۔ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ اللہ سیدہ آپ کو سلام۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ بھائی کیا کہنا ہے؟ بھائی کیا کہنا ہے؟ بھیا ہاتھ اٹھائیے گا ذرا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو، سر میں شکر گزار ہوں، بے بدن، سر میں شکر گزار ہوں۔ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک سطر اور کہہ دیتے ہیں، چونکہ یہ جشن حقیقت میں ہے حسن کا دسترخوان، اور اس دسترخوان سے صرف روٹی نہیں ملتی،
میں بتاؤں اس دسترخوان سے کیا کیا ملتا ہے؟ آدم کو بخشش ملی ہے اسی دسترخوان سے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ہاتھ نہیں ہے کاسا ہے، مجھے موضوع پڑھنا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابراہیم کو خلت ملی ہے اسی دسترخوان سے۔ بڑے تذکرے ہیں حسن یوسف کے، اسی دسترخوان کے بچے ہوئے ذرے کھا کھا کے حسین ہو گیا۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ۔ سیدہ آپ کو سلامت رہے، سیدہ آپ کو سلامت۔ بس عشاء جی ایک سطر آپ نے اتنا پیارا حسن بھائی ماحول بنا دیا ہے تو ہر جگہ پڑھنے والی بات ہے ہی نہیں، صرف اس ڈر سے کہ مومنین کے آج کل ظرف بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، چھلک جاتے ہیں، تو ڈر رہتا ہے۔ جی 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 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسی دسترخوان کے بچے ہوئے ذرے کھا کھا کے یوسف حسین ہو گیا۔ میں سر میں پھر کہہ رہا ہوں، بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، اسے حسن کہتے ہیں۔ چلے آپ نے اتنا پیارا تبصرہ کر کے مجھے ریپیٹ کرنے کے لیے فکرہ میرے لیے باعث شرف ہے، تو میں 4 مصرعی پڑھ دوں۔ یہ جشن نور آج کا ہے، جشن ظلمنن۔ بھائی جان ہاں ہاں، اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے ظلمنن، جیسے قہار ہے، غفار ہے، ستار ہے، مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، اسی طرح اس کا ایک نام ہے ظلمنن، احسان کرنے والا۔ اور احسان ہوتا ہی حسن کے ذریعے۔ پتہ نہیں کون پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر میں آپ کے لیے خصوصاً آپ کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، باقی سارے آپ کی تمازت ایمانی کے ساتھ ساتھ یہ تبرک لے لیں گے۔ یہ جشن نور آج کا ہے، جشن ظلمنن۔ صرف ظلمنن کافیہ اگر پہنچ گیا تو میرا جشن مکمل ہو جائے گا۔ یہ جشن نور آج کا ہے، جشن ظلمنن۔ اس فرش کے غرور پہ قربان ہے عدن، اس آئینہ حسن الہی کا ہے ظہور، جس میں خدا نے دیکھ کے خود کو کہا حسن۔ اوئے ہوئے بھائی کیا کہنے، جو ادب سن سکتے ہیں۔ جس میں خدا نے دیکھ کے، جی سید جی کیا کہنے، جس میں خدا نے دیکھ کے، بہت مہربانی صاحب، بہت مہربانی صاحب، جس میں خدا نے دیکھ کے خود کو کہا حسن۔ ایک صدر کہہ دوں جی، جو اس دسترخوان سے مانگنے آیا ہے اس کے لیے صدر تحفہ ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی تفسیر، جس کے دروازے سے اذن لے کے کائنات میں رزق بانٹے اسے حسن کہتے ہیں۔ اب تیری مرضی اپنی ہے، منت نہیں آتی مجھے مجمع کی۔ اوئے ہوئے بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آپ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر، جس کے دروازے سے اذن لے کر کائنات کو رزق بانٹے۔ آئے ہائے، ایک سطر اور کہہ دوں بھائی جان، اور ممبر حسین کی قسم ہے میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرا قد نہیں تھا اتنا بڑا جملہ میں ممبر سے کہہ دوں اگر دینے والا عطا نہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو انہی کے ذریعے پکارو۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، اب میں دیکھوں گا کون کہاں جا کے حسن کو سلام کرتا ہے۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں، بندہ مجھے وہی اچھا لگے گا جو صدر پہ حسن کو سلام کرے گا۔ اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے لیے حسین ترین اسماء ہے، جو اسماء الحسنى کی حویلی میں حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں۔
ہوئے ہوئے بھائی کیا کہنے سیدہ آپ جی کر ہاں جی کر ہاں جی کر ہاں امام حسین آپ کو سلامت جو اسماء الحسنہ کی حویلی میں اللہ تو طبیعت کوئی جڑی ہے جناب دی سنن میں جو اسماء الحسنہ کی حویلی میں سر میں شکر گزار ہوں حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں ہائے ہائے 15 رمضان 2 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر کتنے لے جانی خدا وہ بھی کوئی بندہ ہوں جڑا آل محمد ذکر چپ کر جائے وہ بھی کوئی بندہ ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے جی کراں جی کراں جی کراں 15 رمضان سر سیلوٹ ہے سر سیلوٹ ہے حسن بھائی دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں آپ کو اور قاسم بھائی کو رہتی دنیا تک مالک اپنے حصار میں رکھے کیسے روح پرور ماحول میں کھڑا کر آئیے جناب آئیے بسم اللہ یا علی مدد خیر مبارک جناب عزت مآب واجب الاحترام جناب یاسر غفار کوثر صاحب اور میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں مالک ان کے سفر باخیریت فرمائے اجازت ہے تھوڑا سا سبق سنا لوں جی توجہ 15 رمضان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر ہائے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا 15 رمضان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں اللہ 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 اکبر سیدہ آپ کو سلامت رکھے سیدہ آپ کو سلامت رکھے کم ظرف ہے وہ بد نصیب جس کی یہ سوچ ہے کہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے اور میں ایک جملہ کہہ دوں میری بات علی اور اللہ والوں سے نہیں علی ولی اللہ والوں سے ہوئے ہوئے ہر صدر کی کہاں سے قیمت مل جائے گی بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے جیئے علی ولی اللہ سیدہ آپ کو سلامت رہے سیدہ آپ کو سلامت رہے سر میں شکر گزار ہوں سر میں شکر گزار ہوں سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے اور بندے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ ابھی اسماء الحسنہ کی بات ہو رہی تھی نا یاسر بھائی تحفہ دے رہا ہوں عیدی سمجھ کے قبول فرمائیے گا کہ اللہ کے 3 اسماء ہیں ہاں 3 اسماء اب مولوی سے پوچھنا کہ اللہ کا نام نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں 3 اسماء میں اللہ کے بتانے جا رہا ہوں ایک اس کا اسم ہے علی ایک ہے ولی ایک ہے اللہ تینوں کو جوڑ دو تو بنتا ہے علی ولی ہائے ہائے ہاتھ اٹھاؤ نا یار چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہوتا بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے تینوں کو ترتیب دے دو سیدہ آپ کو سلامت رکھے تینوں کو جوڑ دو تو بنتا ہے علی ولی اللہ اب مولوی سے لکھوا کے لانا کہ اللہ کے نام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے سیدہ آپ کو سلامت رکھے مجھے پتا ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے کوئی ایسی نجس سوچ کا بندہ نہیں ہے سیدہ آپ کو سلامت رکھے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر. 70% ہاتھ اٹھے ہیں, 30% نہیں اٹھے. میں چاہتا ہوں 100% کاروان کے ہاتھ کشکول بن جائے تو میں مصرع پڑھ دوں. صحن تطہیر تھی, 15 رمضان تھی, 2 ہجری تھی, وقت ظہر تھا, 3 مصلے بچھے ہوئے تھے. ایک مصلے پہ سیدہ تھی, ایک مصلے پہ رسول تھے, ایک مصلے پہ علی تھے. علی سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. سیدہ سجدے میں جھکی, اللہ حسن عطا کر. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے 15 رمضان علی کے بیٹے کو سلام نہ کرے, پھر اس کے شیعہ ہونے کا کیا فائدہ. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. علی سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. سیدہ سجدے میں جھکی, اللہ حسن عطا کر. اٹک والو, جھکنے والے 3 تھے, اٹھے تو 4 تھے. حیدر بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جھکنے والے 3 تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جھکنے والے 3 تھے. مہربانی بھائی جان. اٹھے تو سر شکر گزار ہوں, اٹھے تو 4 تھے. 4 مصرے پڑھ دوں جی. ماحول جو ولایت علی والا ہے تو ضرور پڑھنے چاہیے. پڑھ دوں جی. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے. یاسر بھائی چھوٹی بہر ہے. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے, خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے. ولائے حیدر سے جلنے والوں, حسن بھی سجدے میں آ رہا. آہا آہا. بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. ولائے حیدر سے جلنے والوں, سر شکر گزار. حسن بھی سجدے میں آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. ولائے حیدر سے جلنے والوں, حسن بھی سجدے میں آ رہا ہے. کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں. آپ نے روکا نہ ہوتا تو یہ 4 مصرے میرے سکیچ میں نہیں تھے. آپ نے روکا تو بے ساختہ آ گئے ہیں. کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں, جس کے طفیل دین بھی رہتا ہے ناز میں. اس کے پدر کے ذکر سے باطل صلات کیوں, جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز. ہائے ہائے. اللہ اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رہے. جس کا نزول ہوتا ہے, جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی. تھک تو نہیں گئے میرے دوستو. جس کا نزول, جی جی میں حاضر ہوں سر. جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں. اب جو جشن کے موضوع کے مطابق ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں, ان کے لیے 4 مصرے پڑھ دوں اپنی نماز سمجھ کے. حدود زندگی میں زندگی کا راج دیکھا ہے. بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شے پڑھوں گا. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. مصطفیٰ نے حسن کو ہاتھوں پہ اٹھایا. چپ کر گئے ہو, بات بدل دیتے ہیں. محمد نے محمد کو اٹھایا. ہائے ہائے. ابھی بھی سارے نہیں بولے, پھر بدل دیتے ہیں. اللہ کی حمد نے اللہ کے حسن کو اٹھایا. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مصطفیٰ نے حسن کو ہاتھوں پہ اٹھایا. حدود زندگی میں زندگی کا راج دیکھا ہے. سر حمد الہی پر خدا کا تاج دیکھا ہے. نہ 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 نہ. وہ جلسے والی پڑھائی مجھے بڑی آتی ہے. 20 منٹ والی ذاکری جو ہے نا وہ بڑی کر لی ہے. 2-4 ایسی چھکے والی ربائیاں سناؤ اور تمہیں آسمان سے ٹکرا کے چلتا بنوں. موضوع دیا ہے تو پھر موضوع سننا بھی پڑے گا. پڑھ دوں. حدود زندگی میں زندگی کا راج دیکھا ہے.
سرے حمد الہی پر خدا کا تاج دیکھا ہے، حسن کو لے کے ہاتھوں پہ مشیت کی نگاہوں سے محمد نے محمد میں محمد آج دیکھا۔ آہا آہا آہا، امام حسین آپ کو سلامت، جی کراں محمد نے محمد میں محمد آج دیکھا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کون حسن کہ دربار شام ہے، توجہ، دسترخوان لگا ہوا ہے، ابھی کھانا چنا نہیں گیا، ایک کمینہ کھڑا ہوا، تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، لیکن اج جدوں دے اپنے وچوں غدار ہو گئے نا تے ادوں دے بڑا سنبھل کے پڑھنا پیندا ہے۔ باہر دیاں نوں نہیں پتہ ہوندا کہ اسی کی پیانے ہیں، اے وچلے وچوں بوٹی لاندے نے، اے وچلے جا کے جدوں کام خراب کر دین نا۔ یہ جو اپنا شہادت ہوئی ہے علی خامنائی صاحب کی، وہ بھی وچوں کوئی غدار اٹھے ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو جب غداری ہوتی ہے نا تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہے تو بڑا سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی ہے، ممبر چھوڑ کے جاؤں گا مجھ سے پوچھ لیجئے گا، حوالہ بھی بتا دوں گا، نام بھی بتا دوں گا۔ ایک نسل کمینہ کھڑا ہوا، حسن ہم سے نہ ٹکرایا کر۔ اچھا میں یہ بزرگوار کی مثال دے دوں، ان کے سامنے کوئی بندہ آ جائے، پراڈو سے اترے، قیمتی گھڑی پہنی ہو، قیمتی لباس پہننا ہو، سونا کافی سارا پہننا ہو، بھائی جان 50 بندے ادھر 50 بندے ادھر، پیچھے باڈی گارڈ ہو، وہ کہے آ کے جی میری 100 مربع زمین ہے، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میرا اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اور چاچا جی ساری نہ اٹھائیں اور سر جھکائے دیکھے بغیر کہیں کون ہے تو؟ اٹک والا ایمان سے بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا اس کے؟ کچھ رہ جائے گا اس کے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس اسی مثال کو ذہن میں رکھیے گا، آپ قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ وہ ایک نسل کمینہ کھڑا ہوا، حسن ہم سے نہ الجھا کر، ہمارے پاس اتنے تاج، اتنے تخت، اتنے خزانے، اتنے لشکر، ہمارے پاس جھوٹے مورخ، کرائے کے قاتل، اتنا سونا، اتنا چاندی، میرے امام نے دیکھا ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھے گا تو پھر بات بنے گی نا۔ ہاں بات آواز دے کے کہتا ہے میں فلاں ابن فلاں، نام مجھے پتہ ہے، جشن کے بعد پوچھ لیجئے گا، میں فلاں ابن فلاں۔ حسن مسکرا کے فرماتے ہیں میرے سامنے جو بکواس کر رہا ہے، پہلا فلاں تو ٹھیک ہے، ابن فلاں کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، پہلا فلاں تو ٹھیک ہے، جی کراں، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر میں شکر گزار ہوں، بدبخت آواز دے کے کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں۔ حسن فرماتے اچھا تو وہی فلاں ابن فلاں ہے؟ تیرے ابن فلاں نے، وہ جس کا تو خود کو ابن فلاں کہہ رہا ہے، تیرے باپ نے پہلی دفعہ میرے نانا کو ابتر کہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، علم عباس کی قسم دے رہا ہوں، فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولیے گا، ورنہ کوئی داد نہیں چاہیے۔ اچھا تو اسی کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو پہلی دفعہ ابتر کہا تھا؟ شوکا ہو کے کہتا ہاں ہاں حسن میں اسی فلاں کا بیٹا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں ہم سے نہ الٹا کر۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اسی فلاں کے لیے تو اللہ نے سورہ کوثر کا تازیانہ بھیجا، اِنَّا شَانِعَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد جو تجھے ابتر کہے اس کی اولاد نہیں، تیرے اس فلاں کی تو اولاد نہیں، تو کس فلاں کا بیٹا؟ حیدر جیو، تو کس فلاں کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے تو اس فلاں کی اولاد ہی نہیں ہے، تو کس فلاں کا بیٹا ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ممبر کی قسم میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن حسن بھائی نے کہا جی یہ چیز ضرور سنائیں،
میں نے کہا جی حکم کی تعمیل ہو جائے گی. اسی طرح پھر شام کا دربار تھا. تھک تو نہیں گئے؟ 5-7 منٹ لگ جائیں گے. بھائی جان ہے اجازت؟ اگر تو ہے اجازت، ورنہ داد وہی تھی جو لے لیے. یہی شام کا دربار. توجہ، میٹنگ بلائی گئی کہ کوئی تجویز بتاؤ کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، حسن کا مقام لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے، میرا بول بالا ہو جائے. کسی نے کہا تیر اندازی کرواؤ، کسی نے کہا تلوار بازی کرواؤ، کسی نے کہا گھوڑ سواری کرواؤ. گھوڑ سواری تک بات آ گئی تو ایک نے بیچ میں سے لقمہ دیا، اسے گھوڑ سواری کرواتے ہو جس کے باپ کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بات لمبی ہے، میں جلدی نتیجہ عرض کروں. آخر پہ فیصلہ ہوا کہ حسن نے کبھی مجمع کے سامنے خطاب نہیں کیا، خطبہ نہیں پڑھا، لہذا عوام کو جمع کر، حسن کو شام میں دعوت دے، امام کو منبر دے. چونکہ معاذ اللہ حسن نے کبھی عوام میں خطاب کیا نہیں، اتنا ہجوم مجمع دے کے حسن بول نہیں سکیں گے، تیری سازش کامیاب ہو جائے گی. اب جو بندہ چپ کر گیا نا تو دکھ لگے گا. اس کم ظرف کو کون بتائے؟ جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایلچی بھیجا گیا. بات لمبی ہے، میں نتیجہ عرض کروں. ایلچی بھیجا گیا. توجہ، مولا آپ کو شام کے دربار میں بلایا گیا ہے. حسن مسکرا کے فرماتے ہیں جا اپنے بادشاہ سے کہہ دے فلاں دن فلاں وقت فلاں تاریخ محمد کا بیٹا محمد بن کے آئے گا. امام نے اپنے غلام ساتھ لیا. توجہ، دربار کی طرف بڑھے. سامنے سے دربار والوں کا ایک نوکر آیا. دربان ہوتے ہیں نا جی، خدا کی قسم یہ وہ فکرہ ہے آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اب بھائی موضوع آپ نے دیا ہے، اگر داد نہ ملی تو میں نے پکڑ آپ کو لینا ہے کہ میں تو کوئی اور پڑھنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے روکا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ، آواز دے کے کہتا ہے میں امیر شام کا نوکر، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کون کہاں جا کے علی کے بیٹے کو سلام کرتا ہے. آواز دے کے کہتا ہے میں امیر شام کا نوکر، میرے امام کا نوکر. آواز دے کے کہتا ہے رستہ چھوڑ، میں امیر صبح و شام کا نوکر. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے. سیدہ آپ کو سلامت. رستہ چھوڑ، میں امیر صبح و شام کا نوکر. جی کر ہاں، جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سر سلوٹ ہے سر، سر سلوٹ ہے سر. رستہ چھوڑ، میں امیر صبح و شام کا نوکر. جی بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. کرسی پیش کی گئی تخت کی دائیں جانب. اچھا یہ چونکہ سادہ سے میں نے جملہ کہہ دیا نا تو آپ نے محسوس نہیں کیا. اب اگر محسوس نہ کرو گے تو میں محسوس کر جاؤں گا، میں جملہ بدل کے کہہ دوں گا. اٹک والو یہ کسے کرسی پیش کی گئی ہے؟ جو آیت الکرسی کا مالک ہے. ہائے 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 ہائے. اب میری ہاں ہاں اب میری وفا بھائی مجبوری پتہ کیا ہے سر؟ میری مجبوری پتہ کیا ہے کہ مجھے وہ سیر سپاٹے والی ذاکری نہیں آتی کہ میں 5 فٹ ممبر پہ ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں اور پھر جناب باڈی لینگویج سے آپ سے داد لینے کی کوشش کروں، تو وہ مجھے آتا نہیں ہے. میں نے تو لفظ ہی پیش کرنے ہیں. کسے کرسی پیش کی گئی؟ جو آیت الکرسی کا مالک ہے. ہاں ہاں باتیں یہاں بھی لمبی ہیں لیکن میں نتیجہ عرض کروں. مولا عوام منتظر ہے. توجہ، خطاب فرمائے. حسن زیر لب مسکرائے. میرے امام کی آوازی سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے. ہائے 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 ہائے
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین تیرا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا, بی بی نے خیرات کی عطا فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے, ورنہ پہچان میں خطیب سلونی علی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام ممبر پہ آئے, بس میں حکم کی تعمیل کروں. امام ممبر پہ آئے, پوری شام کی عوام کا میرے امام نے نگاہی امامت سے جائزہ لیا, اور امام فرماتے میرا خطاب سننا تو پھر سنو. اب وہ تھوڑا سا عربی اقتباس پڑھتا ہوں, پھر 2 بند پڑھتا ہوں, ممبر واجب الاحترام کے حوالے کرتا ہوں. اب مولا کے مداح کو سنیں گے, میں آپ کی دعا کے سارے سفر کروں گا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اجازت ہے میں پڑھوں؟ اور ممبر حسین کی قسم ہے یہ روش خطابت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کتنے آنسو رولے ہوں گے, کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی, جو یہ خیرات میرے حصے میں آ گئی ہے. بھائی کا حکم ہے, بڑا پیارا ہے, مجھے زندگی سے زیادہ پیارا ہے, تو اس کے حکم کا انکار میں کر ہی نہیں سکتا. امام مسکرا کے فرماتے شام والو سننا ہے تو پھر سنو. الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ لو کنت بہذا المکان حالا فحالا واذکر ما آتیناہ من الفضل لا موسہی یبن عاقلۃ الاکباد نحن حجج الرحمن وشرکاء القرآن وزین الجنان انا ابن الامجاد انا رضی الصوات والعصمت وفداء ہؤلاء التفاخرون بالامہات والاجداد واللہ لو شئت جعل عراقا شاما وشاما عراقا ورجلا امرأة وامرأة رجلا کم احد من الرجل وقال یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک. نظر الامام علیہ شذن وقال اما تستحیین ان تقودی بین الرجال. یہ تھی وہ عربی عبارت. امام شام کی عوام سے خطاب فرما کے کہتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. مرضی تیری اپنی ہے, مرضی تیری اپنی ہے. محنت کا قاتل ہے وہ بندہ جو ابھی نہیں بولا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. رک رک کے مصرع پڑھوں گا, مصرع ہے میری زندگی سے زیادہ قیمتی, قیمت نہ ملی تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. امام فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. امام فرماتے ہیں کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری اس کا سارا ہی دیدار ہم سے ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں, جو بندے ابھی تک نہیں بولے چلو 4 مصرے پڑھ دوں ان کے لیے. یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر, توجہ, یہ حیرت ابھی بھی ہے سوچوں کے اندر. حقیقت کا پہلو ہے لوگوں کے اندر. حسن کی ولا کا جو انکار کر دے وہ بازاری عورت ہے مردوں کے اندر. آہا آہا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری اس کا سارا ہی دیدار ہم سے ہوا. امام فرماتے ہیں یاد رکھ اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. ہائے 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 ہائے, اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. پھر عالم یہ تیار ہم سے ہوا. امام فرماتے ہیں اس کی بخشش بنی ہے اسی کے لیے جس کو دل سے فقط پیار ہم سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس نتیجہ عرض کروں, زیادہ پڑھ گیا, بھائی کو ممبر دوں. سیدہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے. اپنے فضائل مراتب حسن بیان فرما رہے ہیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے فضائل مراتب پڑھیں. حسن بھائی راضی ہیں؟ راضی ہیں بھائی جان؟ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. درمیان میں سے 6-7 بند چھوڑ کے جب امام ان لفظوں پہ پہنچے نا کہ اگر میں چاہوں واللہ لو شئت, اگر میں چاہوں تو پھر کیا کروں؟ عراق کو شام کروں, شام کو عراق کروں, مرد کو عورت کروں, عورت کو مرد کروں. اچھا 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 اچھا, یہاں رکنا چاہیے مجھے. عموماً ذاکرین علماء, واعظین, شعراء, قصیدہ خان ذاکرین اور مجھ جیسے طالب علم بھی آپ کو امام کے 2 دعوے سناتے ہیں.
ایک مرد کو عورت، عورت کو مرد. امام نے دعوے 4 کیے. ہائے عراق کو شام کروں، شام کو عراق کروں، عورت کو مرد کروں، مرد کو عورت کروں. مولا بظاہر تو 2 دعوے نظر آ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ذرا ہماری تفاسیر پڑھنا. وہ جو بدبخت عورت بنا ہے وہ شامی تھا، اس کے گھر جو بیوی تھی وہ عراقی تھی. ہائے 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 ہائے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، 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 سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ایک نسلن کمینہ کھڑا ہوا. سر میں شکر گزار ہوں. ایک نسلن کمینہ شاہ جی کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے میں یقدرو علی ذالک. جس نے ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لے. میں 2 سیکنڈ رکتا ہوں، کیمرہ کھول لے اپنا. حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. آواز دے کے کہتا ہے میں یقدرو علی ذالک. ابو تراب کے بیٹے کس کی قدرت ہے ایسا کرے؟ بس ایسا کہنا تھا. پھر تاریخ کیا کہتی ہے؟ وَنَاظَرَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ شَزْرًا. ایک ترچھی نگاہ اس بدبخت کے چہرے پہ پڑی. امام مسکرا کے فرماتے ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے جو. آہا آہا ذکر. ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اچھا بیٹھک ہوتی تو بات کسی اور طریقے سے کھلتی. اب چونکہ ممبر ہے نا، ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا. لیکن مجھے مایوس نہ کیجئے گا، مصرع بڑا باریک ہے، سمجھ جائیں گے آپ، لیکن ممبر تک آواز ضرور پہنچائیے گا. امام فرماتے ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. ہائے 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 ہائے. جو ادب سن سکتے ہیں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیات کو دیکھ اور کچھ شرم کر. میری عظمت کا انکار گر ہے کیا، اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. امام فرماتے ہیں تو کھٹانے کی نیت سے آئی مجھے. نہیں 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 نا 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 نا. وہاں بولے ہی نہیں آپ، وہاں بولے ہی نہیں. بول پڑتے تو وقت بچ جاتا آپ کا بھی میرا بھی. داد لیے بھی نہ میرا اپنا گزارا نہیں ہے. داد نہیں لوں گا تو اگلی مجلس سے بلائے گا کون؟ داد تو میں لینی ہے نا. پہلے کھڑا ہوا تھا، ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پہلے بھائیان کھڑا ہوا تھا. ہاں حسن فرماتے ہیں تو کھٹانے کی نیت سے آئی مجھے، اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. امام فرماتے ہیں میری جانب سے آ کے پڑی تجھ پہ جو، اسی لعنت کو دیکھ اور کچھ شرم. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری 2 مصرے نوکری تمام. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، راضی رہیے گا. دربار چھوڑ کے بھاگنے لگی. لطف نہیں لیا آپ نے. پہلے کھڑا ہوا تھا پھر بھاگی. جاتی ہوئی کو میرے مولا نے آواز دی، بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی. ہائے 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 ہائے. بڑی جلدی ہے تجھے دربار چھوڑ کے جانے کی. ہاں تو امام فرماتے ابھی نہ جا، پوری سزا تو سن. نہیں بولو گے میں ساری رات یہیں کھڑا ہوں. اب ممبر حسین دی قسم ہے میں اس تو بعد کوئی وارہ نہیں پڑھنا. جب بولو گے تو جلدی گل ختم ہو جائے گی، نہیں تو پھر تسی بھی تھے تو میں بھی تھے. امام فرماتے بڑی جلدی ہے تمہیں جانے کی، پوری سزا تو سن. ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے آواز دے کے کہتی ہے مولا ابھی میری سزا اور بھی ہے. امام فرماتے ہاں آتی دی ہے، آتی سن کے جا. امام فرماتے میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک عامر نے وسیع شادی یہ عزت والا کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک عامر نے، میں ہوں حق کا ولی، میرے ایک عامر نے تیری فطرت کو کیسے اجاگر کیا،
تیرے گھر میں جو بیوی تیری بیٹھی ہے اس کو بھی آج سے تیرا شوہر علی لال کرے